سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے بد دعا نہیں۔ امیر اہل سنت، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بڑی پیاری بات کہ آپ کو بد دعا کوئی کیوں دے، برا بھلا کیوں بولے؟ آپ اتنی سچائی، امانت داری، دیانت داری اور نیکیوں بھری زندگی گزاریں کہ جب یعنی کہ تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا کوئی کہے تو وہ دعا ہو، بد دعا نہ ہو۔ یعنی کسی برائی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو کوئی کہے گا نا کہ تمہارے کیے کا پھل تمہیں ضرور ملے گا، تو یہ تو بد دعا ہوگی۔ وہ ڈر جائے گا یا ڈرے گا یا سمجھے گا کہ مجھے بد دعا دی۔ اور جب ہوگا ہی کوئی سچا، گناہ کرتا نہیں ہوگا اور اس کو کہے گا کہ تمہارے کیے کا اللہ تمہیں پھل ضرور دے گا، تو یہ اس کو دعا ہی قرار دے گا کہ یہ میرے لیے دعا ہے کہ میرے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، حدیث پاک ہے نا، کما تدین تدان، ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، برا کریں گے تو برا پھل۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچپن سے ہی گویا کہ ایک طرح سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ بات کانوں میں آتی رہی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا جیسے کہ یاد سا ہو جاتا ہے نا کئیوں کو، ہاں یہ سناتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودنے سے باز آتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سبق بھول کیسے جاتے ہیں کہ یار ہم کسی کے لیے برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلا تو نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے برا کریں آپ کے ساتھ بھلا ہو۔ برے کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، بھلے کا نتیجہ بھلا ہی نکلے گا۔ مگر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ نتیجہ جو بالکل پرنسپل ایک ریزلٹ ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی ریزلٹ ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا، تو ایک شخص یہ بھولتا کیوں ہے اور پھر وہ برائی پر کیسے آمادہ ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ چند چیزیں پتہ چل جائے نا تو ہمیں غور کرنے کا موقع ملے گا، ہاں یار یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا ہے خود اس میں جا پڑتا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے یا تو کسی عالم سے بیان میں سنا تھا یا کتاب میں پڑھا تھا۔ اب مفتی صاحب کو پہلے میں الفاظ بتاؤں گا کہ جب ابو جہل نے گڑھا کھودا تھا اور خود اس میں گرا تھا، ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے حدیث پاک میں پڑھا ہو؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، آپ سے سن رہا ہوں ابھی پہلی دفعہ۔ اچھا تو پھر میں نہیں سنا تھا۔ جو حدیث پاک سرکار کی طرف منسوب وہی بات کی جائے کہ جو ہمیں کنفرم یعنی کہ مطمئن ہو ہم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہوگا کتابوں میں، جب میں نے سنا تھا کسی عالم سے یا کہیں پڑھا تھا، لیکن بہت پرانی بات ہے یہ، تو ہو سکتا ہے کہ میں یاد ہے مجھے واقعہ، سمجھے، لیکن اب بیان نہیں کرتا۔ تو یہ ویسے تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو کھودتا ہے نا خود ہی اس پہ پڑتا ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ جہنم کا گڑھا تو ہے ہی ہے۔ جو کسی پر ظلم کرے گا تو وہ اگر اس نے دنیا میں معافی تلافی کی ترکیب کر لی، توبہ کر لی، اس کا جو بھی تلافی یعنی کہ اس کا جو بھی نقصان پیمنٹ کرنا اگر تھا تو وہ کر لیا، یا جس پر ظلم کیا اس کو راضی کر لیا، تو پھر دوسری بات ہے، ورنہ پھر یہ کہ جہنم کا گڑھا تو ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ اب جو دوسروں کو ٹھگتے ہیں بعض وقت خود ہی ٹھگا جاتے ہیں، جو دوسروں کا مطلب کچھ نقصان پہنچانے چاہتے ہیں تو بعض اوقات تو خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ نگران شورا کا وہ بیان کیا تھا انہوں نے، تو وہ بچہ ہمارا چلا رہا تھا، کل پرسوں ہی کی بات ہے، کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک مطلب کہیں مطلب ایک کوئی ویرانے میں مکان ہوگا نیچے کا، اور کوئی مسافر گزرا وہ تھکا آ رہا، تو اس نے سوچا کہ چلو یار یہ مکان ہے، اس میں تھوڑا میں آرام کر لوں، پھر آگے سفر جاری کروں۔
مکان پر دستک دی تو کسی نے آ کر بڑے اچھے انداز میں اس کو ویلکم کیا. تو میں تھوڑا یہاں مسافر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کمرہ آرام کیجئے. اب اس نے بھول پن میں اپنا مطلب یہ کہ بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اتنی رقم ہے, میں مطلب کاروباری آدمی ہوں اور یوں میں چلا ہوں. اس نے اپنی بیگم کو بتایا ہوگا کہ یہ ہے تو بڑے مال تو بہت ہے اس کے پاس, تو یہ ہمارے پاس مہمان ہے. ان کا بیٹا بھی تھا ایک. خیر تو عورت کا جو ذہن تھا وہ کریمنل تھا, اس کی نیت ہوئی خراب. اس نے اپنے شوہر کو بولا کہ یہ ہم نہ اس مال کو حاصل کر لیں, کب تک تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزاریں گے. تو اب یہ کہ شوہر جو تھا وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا. بولا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمارا مہمان ہے, ہم نے اس کو پناہ دی ہے. بولا نہیں, کس کو پتا چلے گا کیا ہے, کر کے اس کو راضی کر لیا کہ موقع ملے تو ہم اس کا مطلب کام تمام کر دیں. بیابان ہے یہاں, کس کو پتا چلے گا, لاش ٹھکانے لگا دیں گے. اب وہ رات کو اس کو کمرے میں جو بھیجا تھا, تو بیٹا جو تھا ان کا یہ اس مہمان سے کچھ اس دوران گل مل گیا تھا, اور وہ اندھیرا تھا, اور وہ بیٹا بھی وہیں سو گیا اسی مہمان کی بستر. اور مہمان شریف آدمی تھا, اس نے بستر اس کو دے دیا اور خود زمین پر لیٹ گیا. اب وہ پلاننگ کے تحت یہ میاں بیوی آئے کہ اب یہ مہمان سو رہا ہوگا, اندھیرا تھا. مہمان کے بستر پر گئے اور خنجر سے اس کو ذبح کر دیا اور اجالے کا انتظار کیا. پھر جب اجالا ہوا تو موقع کی مناسبت سے کہ ہم نکال کے اس کو جا کر نہیں وہاں وہ ذبح کر کے اس کو جب اس نے دم توڑ دیا تو اس کو گھسیٹ کر یہ لے جانے لگے کہ چلو اس کو اب کہیں ٹھکانے لگائیں. تو وہ اتنے میں کچھ اجالا بھی ہو گیا تھا. انہوں نے جب وہ لاش دیکھی تو چیخ نکل گئی ان کے منہ سے کہ انہوں نے مطلب مہمان کو ذبح نہیں کیا تھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا. اسی وجہ سے کہ وہ اس کے بستر پہ وہ مہمان جو تھا اس نے لٹا دیا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ ہاتھوں ہاتھ اپنے کیے کا ان کو پھل ملا کہ انہوں نے مطلب مال کے لالچ میں کسی کا برا چاہا. ان کا یہ ہوا کہ ان کے گھر کا چراغ جو تھا گل ہو گیا, اور ان کا بیٹا جو تھا انہی کے ہاتھوں ذبح ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہوگا, لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے ایک مطلب واقعہ کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. کئی قتل بے خیالی میں ہو سکتے ہیں, باقاعدہ ان کے مسائل ہیں. ایک ہوتا ہے قتل عمد, یعنی جان بوجھ کر کیا وہ قتل ارادتن. ایک ہوتا ہے قتل خطا, بھول کر جو قتل ہو جائے. تو بھول کر جو قتل ہوا نا, اس کے بھی مطلب احکامات ہیں باقاعدہ. یہ نہیں کہ وہ چاچا خلی ولی نو پرابلم, ایسا نہیں ہے. تو یہ مطلب وہ اپنے بیٹے کا خطاً قتل ان لوگوں نے کر دیا, لیکن قتل تو کیا نا, بیٹے سے دو بیٹے. اس لیے ہمیشہ کسی کا وہ بھلائی چاہنا چاہیے, کر بھلا ہو بھلا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا نا کہ ایک شخص بڑا نیک آدمی تھا, اور اپنے دشمنوں کا, ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی اچھے انداز میں کرتا تھا. ان کو کوسنے نہیں دیتا تھا, برا بھلا نہیں کرتا تھا. وہ نہیں کر کے نہیں, برا بھلا بولتے ہی ہیں لوگ, مطلب ایسا ہے ویسا ہے وہ فلاں. یہ کچھ نہیں, کوئی بھی ایسی بات آتی تو اس کے لیے اچھے بولتے, اچھے الفاظ بولتے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو کہنے لگا میں نے سب کا بھلا چاہا تھا, تو الحمدللہ میرے ساتھ بھی بھلا ہوا, نہ بھلائی کا معاملہ ہوا. تو وہی کہ کر بھلا ہو بھلا. تو اب یہ کرنے کی سب باتیں تو ہیں, لیکن جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا تو افسوس کہ ہمیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا, اور شیطان جو ہے کان پکڑ کے اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا, اچھی صحبت, دینی کتابوں کا مطالعہ, دعوت اسلامی کا دینی ماحول. اگر حقیقت میں آپ اس میں رچ بس گئے تو انشاءاللہ اس طرح کا ذہن بنے گا کہ مطلب کہ اپنی ذاتی دشمن کے ساتھ بھی ہم مطلب اس کا برا نہ چاہیں, بھلا چاہیں. تو یہ بھی تو ہے کہ ہم اس کو بد دعا دیں کہ یہ برباد ہو جائے. تو جو خدا برباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے
وہ خدا اس کی اصلاح پر بھی تو قادر ہے نا. تو ہم اس کو بربادی کی دعا کے بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. ہم ہدایت کی بات ہمارے ذہن میں کم آتی ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کنڈا ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. اب ایسا ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ، ہم نے تو مطلب اپنا جو بھی انداز تھا وہ غلط نوٹ کرا لیا نا. کیونکہ جو اندر ہوتا ہے باہر نکلتا ہے. ہماری اپنی مینٹلٹی کیا ہے یہ ہمارے الفاظ بتائیں گے، ہمارے اقوال بتائیں گے. تو اللہ پاک بس ہم کو اچھی سوچ عطا فرمائے، مثبت سوچ عطا فرمائے. ہماری سوچیں مثبت نہیں ہیں، منفی ہیں، مائنس، غالباً مائنس پلس، یعنی پلس والی ہم سوچے رکھیں نا تو بھی انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ہوں گے، تو بہت اچھے فوائد ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.